بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مصالحت کی کوششیں بے سود تھیں، کیونکہ خلیفۃ المسلمین کا موقف اور تھا اور باغیوں کا موقف اور تھا، اور دونوں میں سے کوئی بھی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک طرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک طرف خلیفہ اول حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو یہ ساری صورتحال کا اندازہ کر کے امیر المومنین امام المتقین حضور مولا علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کی کہ اگر آپ باغیوں کے مطالبے کو تسلیم نہیں کرتے اور مروان کو ان کے حوالے کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم باغیوں کو مدینہ الرسول سے بھگا دیں۔ اس وقت مدینہ الرسول میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی، لیکن یہ جو مشورہ دے رہے تھے یہ شیر خدا دے رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ شیر خدا کے لیے کم جوان بھی کافی تھے ان ہزاروں باغیوں کو بھگانے کے لیے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جیسے تیسے کر کے مدینہ الرسول میں تقریباً 700 کے قریب ایسے مسلح افراد موجود تھے جو خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھے، جبکہ دوسری طرف باغیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، وہ 30-40 ہزار کے قریب تھے۔ اور مدینہ الرسول کے جو اکثر مسلمان تھے وہ ایام حج کی وجہ سے حج کی عبادت میں مصروف تھے، اور وہ مکہ المکرمہ میں تھے، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے تھے، وہ ان باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے اس سال حج پہ نہیں جا سکے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے بڑا صائب اور درست مشورہ دیا کہ اگر آپ ان کے مطالبے کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اجازت دیں کہ ہم ان باغیوں کو یہاں سے بھگا دیں۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نرم دلی اور شفقت، بعض لوگ اس کو اینگل دیتے ہیں کہ صرف بنو امیہ کے لیے تھی یا کوئی اقربا پروری کا ایلیمنٹ تھا، ایسا نہیں تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعاً بے حد نرم خو تھے اور بے حد رحم دل تھے، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے مدینہ الرسول میں کسی کا بھی خون بہے۔ تو اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بھی شخص کا حضور کے شہر میں خون بہایا جائے۔ تو یہ آپ کی پیغمبر اسلام سے اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے جان دینے کی پرواہ، جان بچانے کی پرواہ نہیں کی، اور مدینہ الرسول کو ہر طرح سے خون خرابے سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ تو اس پر ظاہر ہے امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کیا کر سکتے تھے۔ آخری چارے کے طور پر اور تدبیر کے طور پر آپ نے یہ کیا کہ اپنے شہزادوں حسنین کریمین کو اور حضرت طلحہ کو، محمد بن طلحہ کو، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دیگر چند نوجوانوں کو جو کہ مسلح تھے، اور اپنے غلام حضرت قنبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حفاظت کے لیے مقرر کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ جب تک میں حکم نہ دوں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کہیں نہیں جانا، اور برابر دن ہو یا رات آپ نے اس گھر کی نگہبانی کرنی ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے آپ پوری تدبیر کر کے تو اپنے گھر تشریف لے آئے، لیکن پھر وہی بات کہ تقدیر الہی ہر معاملے پر غالب آ کر رہتی ہے، اور قربان جائیں امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام ہی کا قول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں اپنے رب کو پایا۔ ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی یہ ساری کوششیں تھیں کہ کسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں کے شر سے بچایا جائے،
مگر دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو حضرت عثمان کا شہید ہونا منظور اور پسند تھا۔ چنانچہ ہر گزرتے دن کے ساتھ باغیوں کے اشتعال میں اور ان کے مطالبات میں شدت آتی چلی گئی، یہاں تک کہ باغیوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جانے والے سارے راستے بند کر دیے اور خوراک کی دستیابی بھی بند کر دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی بالکنی پر تشریف لائے اور آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم نہیں جانتے تو جان لو کہ مدینہ تو رسول میں صرف ایک کنواں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ایسا شخص ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کو میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مگر دیکھو آج تم نے مجھی پر پانی بند کر رکھا ہے۔ مگر باغی جو کہ اشتعال انگیزی بھی کر رہے تھے اور ان کی جو تعداد کی وجہ سے جو حق کی آوازیں تھیں ان میں نہ ہونے کے برابر تھیں، اور شیطان نے ان کو ہر طرح سے پرووک کر رکھا تھا، تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات نہ سنی۔ اس پر پھر آپ نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جائے اور ان کو بتائے کہ میں پیاسا ہوں۔ ایک وہی ایسی شخصیت ہیں اس موقع پر جو مجھے پانی پہنچا سکتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کٹھن حالات دیکھے تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا نے خوراک اور پانی وغیرہ اس طرح کی چیزیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن باغیوں نے پانی اور دیگر اشیاء خوردنوش اندر جانے نہ دیں۔ اس پر حضرت علی اور مرتضیٰ علیہ السلام تک جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام کسی نے ہمت کر کے پہنچایا تو اسی مجمع میں سے گزر کے تو امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام نے پانی کے 3 مشکیزیں لیے اور اپنے ساتھ چند جانثاروں کو لیا، اور باغیوں کے حصار کو توڑتے ہوئے آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ پانی پہنچایا۔ حالانکہ باغیوں نے مزاحمت بھی کی اور آپ کے کچھ جانثار زخمی بھی ہوئے، مگر کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ شیر خدا کے سامنے آ کر لڑ سکے۔ چنانچہ شیر خدا کامیاب رہے اور ہزاروں باغیوں کا نرغہ اور حصار توڑ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پہنچایا، اور جو پہرے دار تھے ان کو مزید تاکید کی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی خصوصی نگہداشت کریں۔ یہ جو دن تھے یہ ایام حج کے تھے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہاں تک کہ 18 ذی الحج کا دن آ پہنچا۔ یہ وہ دن تھا جب باغیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسلام کی اس شمع کو اور پیغمبر اسلام کے داماد کو اور خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیں گے۔ چنانچہ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حملہ کر دیا، لیکن وہاں حسنین کریمین تھے، وہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، وہاں محمد بن طلحہ تھے اور دیگر کچھ نوجوان تھے۔ انہوں نے بھرپور دفاع کیا۔ حضرت قمبر اس حملے میں زخمی ہو گئے اور انہوں نے باغیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ جب یہ صورتحال دیکھی گئی کہ چند افراد کی یہ ٹولی ان ہزاروں لوگوں پہ بھاری ہے اور کسی کو اندر آنے کی جرأت نہیں ہو رہی، اور جو آنے کی کوشش کرتا ہے وہ گاجر اور مولی کی طرح کٹ جاتا ہے، تو باغیوں نے ایک اور سٹریٹجی پہ عمل کیا۔ انہوں نے ایک انصاری صحابی کے مکان کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پچھلے حصے سے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں کود گئے، اور جو پہرے دار تھے جو آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھے۔ تو جب وہ اندر گئے تو ادھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید فرقان حمید کی
آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ باغیوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انتہائی سفاکانہ اور ظالمانہ طریقے سے حملہ کیا اور نیزوں، تلواروں اور دیگر آہنی آلات کے ساتھ آپ پر حملہ کیا گیا۔ اس دوران حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو آپ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ محمد بن ابی بکر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑا۔ جیسے ہی داڑھی کو پکڑا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بھتیجے، اگر تمہارے بابا زندہ ہوتے تو وہ اس وقت بہت رنجیدہ ہوتے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ حضرت محمد بن ابی بکر اس فکرے کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندگی اور خجالت کا شکار ہوئے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اور واپس چلے آئے۔ مگر جو دیگر باغی تھے انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی سفاکی اور بے دردی سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔